السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَالٍ۔ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ محترم بزرگان دین، ذمہ داران اجلاس، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، میں در حقیقت مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ بنارس کے اس علاقے میں مجھ کو اپنے اخوان اور اپنے بھائیوں کے تعاون سے پہلی مرتبہ آپ سے خطاب کرنے کا موقع ملا، اور اس بات کا ذکر بھی آیا کہ یہاں جماعت اہل حدیث کے بڑے علماء کرام اسی اسٹیج سے، اسی میدان سے جماعت کے اخوان اور جماعت کے افراد کو خطاب کرتے رہے ہیں، جن میں ایک نام نامی میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا بھی رہا۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطاب کا موضوع اور حقیقت میں جو نکات مجھ کو ذکر کرنے ہیں، 3 روز سے مسلسل اسفار کی بنیاد پر شاید میں اس کا حق نہ ادا کر سکوں۔ میں کھڑے ہو کر کے بولنے کا عادی ہوں اور اسی طریقے سے تیاری کر کے بولنے کا عادی ہوں، لیکن پھر بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو ہماری زندگی میں ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع خطابت ہے امت اسلامیہ کے زوال کے اسباب اور ان کا علاج۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، قرآن و سنت کی تعلیمات، قرآن و سنت کے تقاضے، قرآن و سنت کے احکام و مسائل اور قرآن و سنت نے جن چیزوں کا ہم سے تقاضا اور مطالبہ کیا ہے، ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مسلمانوں کی پوری جماعتیں، ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، کسی بھی جماعت و تنظیم سے ہو، کسی بھی تحریک سے ہو، کسی بھی مسلک و منہج سے ہو، حقیقت میں سارے کے سارے افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں، یہ مشکلات تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، جبکہ اس کے باوجود اللہ رب العالمین تمہاری بہت ساری غلطیوں کو، بہت ساری کوتاہیوں کو، بہت ساری سرکشیوں کو، بہت ساری بغاوتوں کو، بددینی کو، بے دیانتی کو اور سرکشی کو، بے راہ روی کو، ان چیزوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ آج کے دور میں اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ امت اسلامیہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں، آج کے دور میں اگر یہ خطاب کیا جائے کہ امت اسلامیہ کے زوال کے اسباب اور امت اسلامیہ کی پستی کے اسباب کیا ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا نابالغ بچہ اگر صبح سے شام تک کی زندگی، صبح سے شام تک کی اپنی زندگی کے دستور کو قرآن و سنت کے مطالبات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرے، تو ایسی صورت میں سارے کے سارے لوگوں کے سامنے یہ چیز بالکل واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ زوال امت اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب خود بذات خود ہم ہیں۔
آج کے دور میں اسی ہندوستان کی سرزمین پر آپ دیکھ لیں کہ کس انداز سے ہم نے اپنے خاندانوں کو تباہ کر دیا، کس انداز سے ہم نے اپنی رشتہ داریوں کو کوٹ کوٹ کر کے ان کے اندر جو محبت بھرنی چاہیے تھی ان کو نفرتوں میں تبدیل کر دیا۔ آج کے اسی ہندوستان میں، اسی سرزمین پر اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو تعصبات نے، برادریوں نے، علاقائیت نے، امیری اور غریبی کے تعصب نے، پیسے اور مالیات کے گھمنڈ نے، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے نے آج کے دور میں ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو آج کے دور میں اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے گھروں میں جب طلاق کے مسائل واقع ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے بگاڑ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہمارے خاندانوں میں خواتین کی بے راہ روی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہمارے خاندانوں میں گھروں سے لڑکیوں کے بھاگ جانے، لڑکوں کے بگڑ جانے، ماں باپ کی ناقدری کرنے، بڑوں کی ناقدری کرنے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کو اس کی تعلیم نہیں دی گئی، ہماری اس کے بارے میں رہنمائی نہیں کی گئی، لیکن ہماری فطرت ثانیہ ہے کہ ہم ایک کان سے کوئی بات سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں تجارت کے مسائل ہوں، ہماری زندگی میں اسفار ہوں، لین دین ہو، فیکٹریاں قائم کرنی ہو، ہماری زندگی میں لوگوں سے معاملات کرنے ہو، دنیا کے اندر بینک بیلنس بنانا ہو، مضبوطی اختیار کرنی ہو، دوسروں پر شفقت لے جانی ہو، تو ایسی صورت میں ہم ہر جگہ پر اپنے دماغ اور ذہن کو استعمال کر کے سب سے اعلیٰ اور ارفع اسباب اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جہاں دینداری کے مسائل آ جائیں، گھرانوں کے دینی تقاضے سامنے آ جائیں، قرآن و سنت کا حامل بننے کی ذمہ داری ہمارے سامنے آ جائے، تو ہمارے مفتیان نے جس انداز سے پوری دنیا میں اسلام کے مذاق اڑانے کے اسباب پیدا کیے، طلاق ثلاثہ کے مسائل میں، خلا اور نکاح کے مسائل میں، حلالہ کے مسائل میں، وہ چیز جو دین نہیں تھی، آج ہمارے مفتیوں نے اس کو دین بنا کر کے ٹی وی اسکرین کے ذریعے، نیوز چینلز کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان اینکروں کے سامنے جو قرآن و سنت کے حامل نہیں ہیں بلکہ اسلام دشمن ہیں، ان کے سامنے اسلام کی غلط تعبیرات پیش کر کر کے ہم نے اسلام کا ٹھٹھا اڑایا ہے، مذاق اڑایا ہے۔ آج کے دور میں ہم کتنا بھی بلبلا جائیں، کتنا بھی سسک جائیں، کتنی بھی تکلیف کا اظہار کر دیں، ہم ماہو بکا کریں، مظاہرات کریں، گالیاں دیں، شدت پسندی اختیار کر لیں، ہم کتنے بھی آپے سے باہر چلے جائیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں تنظیموں نے، فلاں حکومتوں نے، فلاں قوانین نے، فلاں وزراء نے، فلاں ذمہ دار نے، فلاں سی ایم نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا ویسا کر دیا، لیکن ہم بذات خود اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جب غلط وتیرہ اختیار کرتے ہیں، قرآن و سنت کے حاملین بننے کے بجائے قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں، تب ہمیں یہ غیرت کیوں نہیں یاد آتی؟ ہم نے طلاق ثلاثہ میں غلط تعبیرات پیش کر کے پوری امت اسلامیہ کو ایک ایسی ڈگر پر کھڑا کر دیا کہ اسلام کا مذاق اڑایا جائے۔ اب ہمارے گھروں سے خواتین کو باہر کر دیا جائے، ہمارا مذاق اڑایا جائے، حلالہ کے نام پر حرام خوری کی جائے اور نیوز چینلز بیٹھ کر کے اسلام کو چیلنج کریں، تو اس کا ذمہ دار وہ نہیں بلکہ ہم بذات خود ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی تعبیرات کو سمجھیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی سچی تعبیر پیش کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھیں، اس کے تقاضے کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ایسی صورت میں رب کائنات نے اب سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی آخر الزماں کو جب مبعوث فرمایا، اس کو بھوکا رہنا،
پیاسا رہنا سکھا دیا، لیکن دین پر آنچ آ جائے اس کو برداشت کرنا نہیں سکھایا۔ اللہ رب العالمین نے 1400 برس پہلے اس نبی آخر الزمان کو غربت کے ساتھ مبعوث فرما کے اس کو یہ تو بتا دیا کہ کپڑوں پر پیبند لگا دیا جائے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا جائے۔ 3 مہینے تک ہمارے نبی کے گھر میں چولہا نہ جلے، اور وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے اپنے پیٹوں پر پتھر مارے، لیکن دین اسلام پر آنچ آ جائے، یہ ہمارے نبی کو برداشت نہیں تھا۔ آج کے دور میں جہاں دین ہوتا ہے وہاں دین کا سودا کیا جاتا ہے، جہاں امت اسلامیہ کے مسائل آتے ہیں وہاں ہمارے قائدین، ہمارے علماء لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اسلام اور اسلامی مراکز اور مساجد اور قرآن و سنت کا سودا کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان ساری بے غیرتیوں اور ان ساری بے حیائیوں کے بعد، قرآن و سنت کی مخالفت کے بعد آپ کون سے اسباب تلاش کرتے ہیں کہ زوال امت کے اسباب تلاش کیے جائیں؟ آپ صبح بیدار ہو جائیں، نمازوں کے طریقے کو دیکھ لیں، آپ صبح مسجد میں چلے جائیں، مسجدوں کی کیفیتوں کو دیکھ لیں، مسجدوں کی ویرانی کو دیکھ لیں، آپ سفر کریں، سفر کے حالات کا جائزہ لیں، آپ پانی پئیں، پانی پینے کے آداب پر غور و فکر کریں، آپ کھانا کھائیں، کھانے کھانے کے آداب پر غور و فکر کریں، نماز کے طریقوں پر، لین دین کے مسائل پر، تجارت پر، فیکٹریاں کھولنے پر، بیٹھنے اٹھنے کے آداب پر، چلنے پھرنے کے آداب پر، سونے جاگنے کے آداب پر، بڑوں کا احترام کرنے، چھوٹوں پر شفقت کرنے سے متعلق اسلام نے جو احکامات دیے ہیں ان چیزوں پر اگر آپ غور کریں تو دنوں رات میں کوئی بھی ایسا عمل آپ کو نظر نہیں آئے گا جو قرآن و سنت کے عین مطابق گزرتا ہے۔ ہمیں دوسروں پر انگلیاں اٹھانی ہوں، دوسروں پر تنقیدیں کرنی ہوں تو بہت سارے دلائلیات آتے ہیں، دوسروں کے اوپر نوک جھونک کرنی ہو تو بہت ساری عقل ہماری کام کرتی ہے، لیکن وہی کرتوت ہمارے خاندان میں کیے جائیں، ہمارے گھرانوں میں انجام دیے جائیں، ہماری خواتین کے اندر وہ چیزیں پل رہی ہوں، ہماری آل اولاد اور نئی نسلوں کے اندر پل رہی ہوں، تو ایسی صورت میں ہمارے کان پر جو نہیں رینگتا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں خود سچے مسلمان بنے وہیں قرآن و سنت کا حامل بنانے کے لیے نئی نسلوں کی تربیت، ان کی ٹریننگ میں بھی اسلامی تعلیمات کا مکمل لحاظ رکھیں۔ تو آج کے پرفتن دور میں جب مسلمان زوال پذیر ہے، میں یہ کہوں گا اس زوال کی ذمہ داری اسلام دشمنوں کے اوپر ڈالنے والے دنیا کے سب سے احمق لوگ ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہارے اوپر جو کچھ مشکلات آتی ہیں یہ مشکلات تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، دوسروں کی سازشوں کا نتیجہ نہیں ہے، دوسروں کی پلاننگ کا نتیجہ نہیں ہے، دوسروں کی دشمنی کا نتیجہ نہیں ہے، دوسروں کی عداوت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے نتائج ہیں ہمارے اپنے کرتوتوں کے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو 5 وقتہ نمازوں میں باجماعت مسجدوں میں حاضری کا حکم دیا، ہماری مسجدیں ویران ہیں، جمعہ میں لڑکتے پھڑکتے کچھ افراد خطبہ ختم ہوتے اور کچھ افراد جماعت کھڑی ہوتے اور کچھ افراد سلام پھیرنے سے پہلے کسی طریقے سے مسجدوں میں حاضری دیتے ہیں۔ جو تھوڑا بہت خطبہ سنتے ہیں یا مکمل خطبہ سنتے ہیں وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ مولوی تو ہر ہفتے کھڑے ہو کر کے چیختا ہے، ہر ہفتے کھڑے ہو کر کے نصیحتیں کرتا ہے، اس بار نہیں تو اگلی بار سن لیں گے، اور یہ تو ایسے ہی چیخنے کا عادی ہے، اس کی باتوں میں کیا دم ہے۔ آج کے دور میں ہم نے اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا، اپنے بڑوں کا احترام کرنا، علماء کرام کی عزت کرنا،
ان کے مقام کو سمجھنا، یا کم از کم وہ جو قرآن و سنت کے مطابق باتیں کرتے ہیں ان باتوں کی عظمت اور ان کے احترام کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ دینداری ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر کی لونڈی ہے کہ جب چاہیں اس کو گھما لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اکثریت ان کی ہے، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں میں کثرت کے ساتھ آتے ہیں، لیکن ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں نمازوں کے طریقے کیا ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ توحید کے مسائل کیا ہیں۔ ان کو اس بات سے بھی واقفیت نہیں ہے کہ اتباع سنت کا تقاضا کیا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا مقام کیا ہے۔ وہ ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو غیر فقیہ قرار دیتے ہیں، وہ امیر معاویہ پر تنقیدیں کرتے ہیں، وہ نہ جانے کون کون سی ڈھونگ کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا عمل کسی امام کی تقلید کے مطابق تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی صفوں کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک صف میں آپ جائزہ لے لیں، کئی طریقے کی نماز پڑھنے والے لوگ مل جائیں گے۔ کوئی حنفی نماز پڑھتا ہے، کوئی حنبلی نماز پڑھتا ہے، کوئی شافعی نماز پڑھتا ہے، کوئی مالکی نماز پڑھتا ہے، لیکن محمدی نماز پڑھنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے آپ کو چیدہ اور آٹے میں نمک کے برابر نظر آئیں گے، اور ان میں بھی کوتاہیاں اتنی کہ یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم اہل توحید میں سے ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہمارے جماعت کے افراد کا مزاج بن گیا ہے، جبکہ ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت، اور وہ عظیم روایت ہونی چاہیے۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں بھی، کوئی بھی اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے کہا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی نہیں داخل ہو سکتا، الا یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے سائے میں مجھ کو ڈھانپ لے اور اس کی رحمت میرے عمل کے ساتھ شامل حال ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ مجھ کو جنت کا مستحق قرار دے دے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ جب سجدہ فرماتے تھے تو آپ کے مبارک سینے سے گڑگڑانے کی آواز اس طرح سے پیدا ہوتی تھی کہ گویا کڑھائی کے اندر کوئی چیز ابال کھا رہی ہے۔ لمبے لمبے سجدے، طویل سجدے، رات بھر کا قیام، 10 پاروں کی تلاوت، اور اتنی ہی لمبی تلاوت، جتنے لمبے سجدے، جتنے لمبے رکوع اور سجدے کی طوالت، رکوع کی طوالت کے نتیجے میں آپ کے مبارک پیروں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے ہاتھ سوج جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، آپ کس وجہ سے اپنے آپ کو اتنی پریشانی میں ڈالتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، اللہ رب العالمین کا شکر گزاری ادا نہ کروں؟ یہ صورتحال تھی ہمارے اس نبی آخر الزماں کی جس کو سید الانبیاء قرار دیا گیا، جس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ قبر کے اندر جو 3 سوالات کیے جائیں گے، ان سوالوں میں ایک سوال نبی آخر الزماں کے بارے میں ہوگا کہ تم اس ذات گرامی، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو محمد الرسول اللہ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا؟ معاف فرمائیں گے، اس قبر کے وحشتناک منظر میں کسی امام کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، کسی مقلد سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اپنے امام کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اگر سوال ہوگا تو امام اعظم، نبی آخر الزماں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جائے گا۔ اس نبی آخر الزماں کا یہ مقام جس نے ایک اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ نبی آخر الزماں جس کو شفاعت عظمیٰ عطا کی گئی،
وہ نبی آخر الزمان جس نے اس دنیا میں بھوکا اور پیاسا رہ کر کے زندگی گزاری، وہ نبی آخر الزمان جو رات کی تاریکیوں میں امت اسلامیہ کی ہدایت کے لیے روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، آنسو بہاتا تھا، ہچکیاں بن جاتی تھیں، صحابہ کرام دیکھ دیکھ کر کے خائف ہوتے تھے، وہ نبی آخر الزمان جس نے امت اسلامیہ کی رشد و ہدایت کے لیے یہاں تک فرمایا کہ تمہاری اور میری مثال ان پتنگوں کے طریقے سے ہے جو پتنگے کسی چراغ پر گر گر کر کے اپنی جانیں تلف کرتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، اور میں ہوں کہ تم کو تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے پیچھے کھینچتا ہوں کہ یہ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی گمراہیوں میں، دنیا کی بے راہ روی میں، دنیا کی چمک دمک میں تم اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، میں تم کو پیچھے کھینچتا ہوں۔ یہ نبی آخر الزمان کی چھوٹی سی مثال ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس نبی آخر الزمان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اس نبی آخر الزمان کا یہ عالم ہے کہ ہفتے میں 2 روزوں کا اہتمام، مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، صدقات و خیرات کا اہتمام، دنوں رات زار و قطار رونا، اللہ رب العالمین سے رشد و ہدایت کی دعا کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اور آج ہم کو وراثت میں اسلام مل گیا، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ دیا گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہمارا وطیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو زوال امت کے بے شمار اسباب ہو سکتے ہیں، اور ایک لمبی اور طویل بحث ہے جس کے اسباب کا تذکرہ کیا گیا، لیکن میں چند آیتوں اور چند حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو مزید رکھوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب تمہارے اوپر ساری کی ساری قومیں، ساری کی ساری طاقتیں، سارے کے سارے مکاتب فکر اور سارے کے سارے مذاہب کو ماننے والے اسی طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کسی کھانے کے کٹورے یا کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم غثاء کغثاء السیل، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، سیلاب میں جو کوڑا کرکٹ، جھاگ اور خش و خاشاک بہ کر کے آتا ہے اس طریقے سے تم ہر طرف نظر آؤ گے، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف اور رعب نکال دے گا۔ اور اس کا سبب کیا ہوگا؟ اس کا سبب ہوگا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا، دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو جانا، دنیا کے اندر بینک بیلنس بنانے کے لیے، تجارت کو بڑھاوا دینے کے لیے، نئی نسلوں کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے، پڑوسیوں سے گاڑی گھوڑے اور مکانات کی تعمیر کرنے میں مقابلہ کرنے کے لیے تم لوگ دنیا کے اندر اتنا مگن ہو جاؤ گے کہ حلال و حرام کی تمیز کو کھو دو گے، اور اسی طریقے سے تم موت سے گھبرانے لگو گے، موت سے ڈرنے لگو گے، کیونکہ تم نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی کی تعبیر فرمائی، سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی آخر الزمان آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہاری نظر میں تمہارے آل اولاد،
تمہارے آباء و اجداد، تمہارا سامان تجارت، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، اور جو کچھ دنیا کے اندر تم کماتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہاری نظر میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، دین کی سربلندی کے لیے دعوت و تبلیغ کو انجام دینے سے زیادہ محبوب ہیں، دین کی سربلندی کے لیے دعوت و تبلیغ کا جہاد کرنے سے زیادہ عظیم ہیں۔ تو ایسی صورت میں تم سمجھ لو فتربصوا، اگر ان چیزوں کو تم نے محبوب رکھا تو یقینی بات ہے تم گاڑی گھوڑے خریدنے میں، مکانات تعمیر کرنے میں، عیش و آرام کی چیزیں مہیا کرنے میں، آل اولاد کے مطالبات میں، بیویوں کے مطالبات میں، رشتہ داروں کے مطالبات میں، اور دنیاوی زندگی میں تم ان چیزوں کو اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ترغیب دے دو گے، اس پر بڑھاوا دے دو گے، تو یقیناً تم حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاؤ گے۔ بچے نے کہہ دیا کہ میرا داخلہ کسی عیسائی مشنری کے اسکول میں کر دیا جائے، اس کی تعلیم بہت اچھی ہے، تمہاری فکر ختم ہو جائے گی کہ اسلامی تربیت کی ذمہ داری کہاں گئی۔ گھر کی خواتین نے مطالبہ کر دیا کہ آپ کے بینک میں بیلنس کم ہے، لیکن فلاں گاڑی پڑوسی نے خریدی ہے، ہم کو اس سے قیمتی گاڑی خریدنی ہے، بینک سے لون لے کر کے گاڑیاں خرید لی۔ گھر کی خواتین نے مطالبہ کر دیا کہ فلاں کے گھر میں ڈیکوریشن کے سامان فلاں فلاں آئے ہیں، ہمارے گھر کا ڈیکوریشن کا سامان اس سے پھیکا پڑ گیا۔ آنے والی عید پر ان مطالبات کو پورا کیا جائے، چاہے حلال و حرام کی تمیز ہو نہ ہو۔ اگر ہماری نظر میں اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہوگی تو ایسی صورت میں ان کے علاوہ دوسروں کی محبت کو ہم غلط بنیادوں پر آگے نہیں بڑھائیں گے، بلکہ ہم قرآن و سنت کی بنیادوں پر ان کو پرکھیں گے، ان کو تولیں گے، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس آیت کریمہ پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، کہ اللہ رب العالمین فسق و فجور کرنے والی قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ فسق و فجور کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر دنیا کی محبت کو غالب رکھنے والے یہ انتظار کریں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب دنیا میں نازل ہو جائے، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ہم اسلام پسند ہونے کے باوجود، قرآن و سنت کے حامل ہونے کے باوجود، نمازوں کے مقام کو سمجھنے کے باوجود، قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے کے باوجود، قرآن و سنت کی تعلیمات اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کے باوجود آج مظلومیت کی اور مغلوبیت کی زندگی گزارتے ہیں، غلامی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ دشمنوں کا ہمارے اوپر مسلط ہو جانا یہ ہماری اپنی عملی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ تو زوال امت کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے چند اسباب کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کروں گا اور اس کے بعد اپنے خطاب کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رب کائنات اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت کو بدلنے کی ذمہ داری خود نہ اٹھا لے۔ آپ کچھ بھی کرتوت کرتے رہیں، کوئی بھی عمل کرتے رہیں، کسی بھی انداز کا عمل، کسی بھی انداز کی چیزوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور جب آپ کے جرائم پر آپ کی گرفت کی جائے تو آپ بڑے آرام کے ساتھ اپنی برائیوں کو تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا کہ ہم بیڑی سگریٹ پئیں، ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا کہ ہم داڑھیوں کو موڑیں،
اور اسی طریقے سے غیر شرعی لباس کو زیب تن کریں۔ ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا کہ ہم جھوٹ بولیں، لوگوں کو دھوکہ دیں اور جھوٹ اور فریب سے کام کریں، مبالغہ آرائی کریں، قرآن و سنت کی مخالفت کریں۔ ہمارے مقدر میں یہی تھا، لہذا ایسا ہو گیا۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پورے مواقع دیے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ ہم دو راستوں میں سے ایک راستے کو اختیار کرنے کی پوری طاقت دیے گئے لوگ ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھائی کے راستے کو اختیار کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بذات خود کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم بذات خود اپنی حالت کو بدلنے کی ذمہ داری محسوس نہ کر لے۔ آج کے دور کی بے حسی اور دین سے دوری، بے راہ روی، سیاہ کاری اور دلوں کا پتھر ہو جانا، ہمارے احساس کا ختم ہو جانا، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے گھرانوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی رشتہ داریوں میں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے متعلقین میں، اپنے مدارس میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنی تجارت میں جن کے ساتھ ہمارا سامنا ہوتا ہے ان کی برائیوں کو برداشت کرنا شروع کر دیا۔ آج کے دور میں بڑے آرام کے ساتھ ہم میڈیا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے آرام کے ساتھ ہم مظاہروں کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کسی دو ہندوؤں نے پکڑ کر کے کسی مسلمان کی داڑھی موڑ دی تو پورے ہندوستان میں طوفان کھڑا ہوگا، لیکن بذات خود اپنے ہاتھ سے روزانہ استوا چلائیں، نائی کو پیسہ دے دے کر کے اس سے یہ کہیں کہ ہماری داڑھیاں موٹی جائیں، جب ہماری غیرت نہیں نکلتی ہے، ہم کو حمیت نہیں سمجھ میں آتی، ہم نے بذات خود اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بھی اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو بدلنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اللہ رب العالمین اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ فیصلہ فرما دے، اللہ نہ کرے کہ اللہ رب العالمین ہم کو عذاب میں گرفتار کر لے، اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کی مخالفت کے نتیجے میں اپنے حق میں رب کائنات کے غضب کو، اس کے غصے کو خرید لیں، اس کی غضبناکی کو دعوت دیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ رب العالمین کسی قوم سے، کسی قوم کے بارے میں برائی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو رب کائنات کے علاوہ اس کو کوئی پھیر نہیں سکتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس وجہ سے رب کائنات کے مزید عذاب آئیں، ہم مزید گمراہی میں، مزید پریشانی میں، مزید غلامی میں، مزید ذلت اور خاری کی زندگی میں گھسنے پائیں، اس سے پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا۔ وہ دور تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، وفات سے پہلے کے حالات آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ اما عائشہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک سر رکھ کر کے ٹیک لگاتے تھے، آپ کی پیٹھ پر اپنی پیٹھ رکھ کر کے سہارا لیتے تھے۔ اور آج کے دور میں ہمارے مسلمانوں کی جانب منسوب بعض لوگ اسی اما عائشہ کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، اس کو نہ جانے کیا کیا قرار دیتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے دفاع کے لیے، اپنی ماؤں کے دفاع کے لیے، اپنے دین کی پیروی کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہندوستان کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ساری قانونی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے درمیان اتحاد پیدا ہو، ایک بدبخت اٹھے یہی کہ ایک قریب کے شہر سے
اسی صوبے کی راجدھانی سے اور اماں عائشہ پر فلم سازی کرے اور ان کے بارے میں غلط انداز کے تبصرے کرے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دہشت گرد قرار دے اور اس کے باوجود پورے ملک کا مسلمان کچھ نہ کر سکے، یہ غیرت اور حمیت کی بات نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کی عظمت کو سمجھیں۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے ایک رسول ہیں، اگر ان کی وفات ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ گے، ایڑیوں کے بل الٹے چلے جاؤ گے اور دین کو چھوڑ دو گے؟ اور واقعہ کیسا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملتی ہے، صحابہ کرام عین طریقے کے مطابق اس آیت کریمہ کے مخاطب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب آیت کریمہ نازل فرمائی تھی تو اس کے بعد اس آیت کریمہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ممبر سے نبی آخر الزماں کی وفات کے بعد تلاوت کیا۔ واقعہ کیا تھا؟ لوگ آپے سے باہر تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے، آپ نے تلوار میان سے باہر کر لی اور فرمایا جس نے کہہ دیا کہ میرا نبی فوت ہو گیا ہے تو اس کی گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کے مخاطبین کو مخاطب کر کے مسجد نبوی کے ممبر سے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا اور کہتے ہیں کہ گویا میں نے اس آیت کریمہ کو کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا کہ انقلبتم علی اعقابکم، اگر تمہارا قائد، تمہارا دین، تمہارا رہنما، تمہارا نبی اور تمہارا رسول قتل کر دیا جائے یا وفات پا جائے تو تم دین کو چھوڑ کر کے پلٹ جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا مشن آج بھی زندہ ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تصور رکھتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ بھی سن لے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور کبھی مرنے والا نہیں ہے، کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حقیقت کی عکاسی کی گئی، اور آج ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ممالک میں، ہمارے علاقوں میں ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی مردہ ایسا ہے، قبر کے اندر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہم نہیں جانتے، لیکن اوپر گنبد بنائے گئے، اوپر قبروں کو پکا کیا گیا اور اس کو سجادہ نشین بنا کر کے مشکل کشا قرار دے دیا گیا۔ یہاں نبی آخر الزماں نے بار بار فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور آج مسلمان علو اور برتری اور ترقی کی امید رکھتا ہے، اور جب اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو پیر صاحب کے پاس جا کر کے اولاد مانگتا ہے۔ اولاد مانگنے کے طریقے میں پیر صاحب کون کون سی کارستانیاں کرتے ہیں اگر تحقیق کر لی جائے تو شاید غیرت ہماری ابھر کر کے سامنے آ جائے۔ ہماری زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے سامنے زوال نہ ہو تو کیا بات ہوگی؟ اس وجہ سے ہم کو زوال کے اسباب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ سورہ اسرائیل کی آیت کریمہ ہے، سورۃ الاسراء کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ہم کچھ لوگوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، کسی بستی کو پلٹنا چاہتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے خوشحال لوگوں کو خوشحالی کی زندگی گزارنے اور بے راہ روی کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔
ان کو نکال کر کے باہر کرتے ہیں، وہ خوشحال افراد اپنے علاقوں میں تباہی اور بربادی پھیلاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فسق و فجور کو اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کو پکڑ کر کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی ایک روایت ہے، فرماتے تھے انا کنا اذل قوم، کہ ہم سب سے زیادہ ذلیل و خوار قوم تھے، فاعزنا اللہ بہذا الدین، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دین کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی۔ اس وجہ سے جو انسان دین کو چھوڑ کر کے دینداری کے علاوہ دوسرے راستوں کے ذریعے سے عزت کمانا چاہے گا، اذلنا اللہ، تو اللہ رب العالمین ہم کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ یہ دین دنیا میں عزت کمانے کا ذریعہ ہے، یہ توحید، یہ اتباع رسول، یہ صحابہ کرام کا مقام، صحابہ کرام کا منہج، یہ دنیا میں دینداری کو اپنانے اور عزت کو کمانے کا ذریعہ ہے۔ اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم نے پیسوں پر گھمنڈ کیا، مال و دولت کے ذریعے سے عزت کمانی چاہی، دنیا کے اندر ریاکاری کے ذریعے سے عزت و نمود کمانا چاہا، ہم نے دنیا کے اندر اپنی شہرت کے لیے ساری کی ساری حدیں اسلام کی توڑ دی، اس طریقے سے عزت کمانی چاہی، تو 2-4-10 سال تک، 2-4-10 مہینے تک، 2-4-10 دنوں تک تو عزت چل سکتی ہے، لیکن عزتوں کا مالک جو اللہ رب العالمین ہے وہ ہم کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے، جس کو بادشاہت اور سلطنت دینا چاہتا ہے بادشاہت اور سلطنت دیتا ہے، اور جس کے مرتبے کو، جس کے عہدے کو چھیننا چاہتا ہے وہ منٹوں میں اس کو ذلیل و خوار کر کے دنیا کے سامنے بھکاری بنا دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہم عزت و وقار اور ذلت و خواری کے اس رب پر توکل کریں، اس پر اعتماد کر کے چلیں، اس کے دین کے مطابق زندگی گزاریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل کر لو، بھروسہ کر لو، ان چڑیوں کی طرح سے، ان پرندوں کی طرح سے جن کے گھروں میں کوئی اے ٹی ایم نہیں ہوتا، جن کے پاس کوئی کھاتا نہیں ہوتا، جن کے پاس قرآن و سنت کے، جن کے پاس قرآن و سنت کی مخالفت کا کوئی چارہ نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہیں، صبح کے وقت نکلتے ہیں اور شام میں آسودہ ہو کر کے آتے ہیں، اور اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو جو باہر نکل نہیں سکتے، جو اڑان نہیں بھر سکتے، ان کے لیے کھانا پینا لے کر کے آتے ہیں، پوری رات اس میں گزرتی ہے، صبح پھر نکلتے ہیں۔ یہ اعتماد اور توکل اگر تم نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی قوم تم کو ذلیل و خوار نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا ہے اگر تم ایمان کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، اگر تم اعمال صالحہ کو انجام دینے لگو، تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے
کہ تم کو اس سرزمین پر خلیفہ متعین کرے گا، تم کو غلبہ عطا فرمائے گا، جیسے اس نے ماضی میں ہمارے بزرگوں اور اسلاف کو خلافت اور غلبہ عطا فرمایا، اور تم کو دین کے بنیادوں پر جو دین اس نے پسندیدہ قرار دیا، قرآن و سنت کی تعلیمات اور اس کے تقاضوں اور صحابہ کرام کے منہج کی بنیادوں پر اللہ رب العالمین تمہارے حالات کو بدل دے گا اور تمہارے خوف کو امن و سلامتی میں تبدیل کر دے گا۔ لیکن ایک شرط ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آج کے دور میں مسلمان اپنے زوال سے اگر توبہ و استغفار کرنا چاہتے ہیں، اس سے نجات پانا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ شرکیات کو چھوڑ دیں، قرآن و سنت کے حامل بنیں، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کریں۔ اگر عبادت کریں تو اس رب کریم کی عبادت کریں جس نے ایک حقیر پانی کے ذریعے ہم سب کو وجود دیا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک زندگی دی، پیدائش کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، ہم کو بولنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، منمنانا سکھایا، چلنا سکھایا، اٹھنا بیٹھنا سکھایا، تجارت کے ہنر سکھا دیے، ایک دوسرے سے لین دین کرنا سکھا دیا، بولنا سکھا دیا، اچھے اور برے کی تمیز بتا دی۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اتنے انعامات فرما دیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، بلکہ کچھ آگ ہوتی ہے، کچھ سونا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ انعامات فرمائے، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا بھی مکلف بنایا کہ ہم صرف اور صرف اس کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسی شخصیت بتا دی جائے جو اپنے اختیارات سے بچے کی پیدائش کو یقینی بنا سکتی ہو، اس کی زندگی کو یقینی بنا سکتی ہو، جو اپنے اختیارات سے بچوں کی صحتیابی، انسان کی تخلیق اور انسان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور انسان کی زندگی کے معمولات کو اپنے اختیارات سے درست کر سکتی ہو، ایسی کوئی طاقت دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر ہم کو میٹھا پانی پینے کے لیے ملتا ہے تو رب کریم کی نوازش ہے، ہم کو بہترین سے بہترین کھانے ملتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی نوازش اور اس کا انعام ہے۔ ہم چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم سونگھتے ہیں، ہم چکھتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم جاگتے ہیں، ہم لین دین کرتے ہیں، ماں باپ کو پہچانتے ہیں، اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں، مسجدوں کا انتخاب کرتے ہیں، گھرانوں کی تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے انعامات تو رب کریم کے انعامات ہیں، تو غیر اللہ کو اس کی عبادت میں کیوں کر شریک ٹھہرایا جائے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حقوق کو سمجھیں، اس کی توحید کو سمجھیں، اتباع رسول کو سمجھیں، سلف صالحین اور صحابہ کرام کے منہج کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ زوال امت کے چند اسباب کا تذکرہ کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے آج کے دور میں گناہوں کو معمولی سمجھ لیا۔ صحابہ کرام معمولی گناہوں کو گناہ کبیرہ سمجھتے تھے، اس کو اپنے لیے زوال اور بوال کا سبب سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں بڑے آرام کے ساتھ شیطان اتنا غالب ہے، وہی شیطان جس نے ہمارے پیدا کرنے والے رب کریم سے وعدہ کیا تھا کہ انسانوں کو بہکائے گا، وہ شیطان اتنا غالب ہے کہ ہم کو بہکاتا ہے کہ ابھی تو بچپنا اور جوانی ہے، بڑھاپے میں عبادات کر لینا، بڑھاپے میں مسجدوں کو چلے جانا، بڑھاپے میں حج و عمرے کو انجام دے دینا، اور ہم اس کے بہکاوے میں آ کر کے گناہوں کو انجام دیتے ہیں، گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ بڑے سے بڑے گناہوں کو انجام دینے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کر لی جائے گی، آخرت میں اس کے جواب کے لیے مرنے سے پہلے توبہ کر کے
کچھ نیک کام کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے صحابہ کرام میں ایسے ایسے صحابہ بھی گزرے ہیں جو یہ تمنائیں کرتے تھے کہ اے رب کریم، تو نے مجھ کو انسان کیوں بنا دیا؟ تو مجھ کو کوئی پرندہ یا جانور بنا دیتا تو کم از کم مجھ کو جواب نہ دینا پڑتا، میں مٹی ہو جاتا، میری مسئولیت نہ ہوتی۔ یہ صورتحال تھی آخرت کے جواب اور اس کی مسئولیت کے احساس کی جو ہمارے صحابہ کرام کے اندر تھی۔ ہمارے اندر بھی وہی احساس پیدا ہونا چاہیے۔ تو گناہوں کو معمولی سمجھنا، جھوٹے اور فریب کاروں کی کثرت، یہ بھی امت اسلامیہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے جس کے دلائل موجود ہیں۔ اسی طریقے سے چرب زبانی، مبالغہ آرائی، جھوٹ بولنا، زبان کا ناجائز استعمال کرنا اور تصاویر کا اور غلط چیزوں کا غلط استعمال، ان کا عام رواج جو بدقسمتی سے آج ہمارے علماء کرام میں بھی رواج پکڑتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی زوال امت کی ایک علامت ہے۔ سود کھانا، حرام خوری کرنا، تصویر کشی، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے دردناک عذاب ان تصویر کشی کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ آج ہم نے دینداری کے نام پر تصویروں کو رواج تو دے دیا، لیکن اس میں غلط اور صحیح کے تمیز کے بارے میں ہمارا احساس مردہ پڑ گیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بات پر غور و فکر کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ عدل و انصاف سے کام لیں۔ آج ہمارے بڑے رشتہ داریوں کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی وتیرہ اختیار کرتے ہیں، برادریوں کی بنیاد پر کسی دوسرے کے ساتھ کوئی وتیرہ اختیار کرتے ہیں۔ عدل و انصاف کے دامن کو ہم نے چھوڑ دیا، امت اسلامیہ زوال پذیر ہو گئی۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں نفاق کا عام ہونا، مسلمانوں کا دینی اور دنیاوی تعلیمات میں کمزور ہونا، مسلمانوں کی اخلاقی سطح کا گر جانا، مسلمانوں کا حکیمانہ فیصلہ نہ کرنا، مسلمانوں کا جذباتیت کی زندگی گزارنا، مسلمانوں کا صبر کے دامن کو چھوڑ دینا، یہ سارے کے سارے اسباب ہیں جو زوال امت کے اسباب ہیں۔ ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا، ایک بابری مسجد گرائی گئی، اب دوسرے کا نمبر ہے، اسی بنارس کو نشانے پر رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم نے مسجدوں کو صلاۃ فجر میں آباد نہیں کیا تو سمجھ لیں کہ ہمارے محلے کی مسجدوں پر بھی ناجائز نگاہیں ڈالی جائیں گی۔ یہ مسجدیں ان سیمنٹ کے اینٹوں کا یا مٹی کی اینٹوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے، یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بیان کرنے کا نام ہے۔ انسان کو مسجد تعمیر کرنے کا موقع ملے نہ ملے، رب کائنات کی عبادت کرنے کے لیے اس کو ایک چھوٹا سا سایہ، ایک پاکیزہ مقام چاہیے۔ مسجد نبوی جو عالم اسلام کا پارلیمنٹ تھی، اس کو دیکھ لیں، جب نبی آخر الزمان سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی مبارک پیشانی پر کیچڑ لگ جاتا ہے، آپ کو مٹی کے اندر سجدہ کرنا ہوتا ہے، نہ بچھانے کے لیے کچھ ہے، نہ سجدے کو سجدہ کرنے کے لیے کچھ ہے، نہ مسجدوں میں آرام و آسائش ہیں، چل چلاتی دھوپ چھن کر کے اندر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس مسجد کا یہ مقام ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اسی مسجد سے بیان کی گئی باتوں کا تذکرہ کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں۔ یہ برکتیں ہیں ان مسجدوں کی جن مسجدوں میں ایئر کنڈیشن اور پنکھوں کی فکر نہیں کی گئی، جن مسجدوں میں آرام و آسائش کی فکر نہیں کی گئی، ان مسجدوں میں روحانیت اور دعوت و تبلیغ اور اخلاقیات کی اونچی سطح کی فکر کی گئی، ان مسجدوں میں غیروں کے ساتھ بھی وتیرہ اختیار کیا گیا، اسلام دشمنوں کے ساتھ بھی وتیرہ اختیار کیا گیا، تو اونچی سطح کا، شرافت کا، انسانیت کا وتیرہ اختیار کیا گیا۔ ان مسجدوں میں بچوں کے تربیت کا انتظام کیا گیا، ان مسجدوں میں خواتین کو لا کر کے، خواتین کو گھر کی ربہ قرار دے کر کے
اس کو گھر کی تربیت کے لیے تیار کیا گیا، ان مسجدوں سے جب رشتہ مضبوط ہوا تو مسلمان ہمیشہ کامیاب رہے۔ اور آج کے دور میں ہمارا رشتہ جلسوں سے، لمبی لمبی تقریروں سے، بڑی بڑی کانفرنسوں سے تو مضبوط ہے، ان کے قیام کے لیے ہم کو پیسہ اور مال اکٹھا کرنا ہو، خطیبوں کی جیبیں بھرنے کے لیے ان کو پیسہ پیش کرنا ہو تو بہت مال ہے، لیکن ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو جائے، کوئی پیاسا سو جائے، کوئی بھوک کی وجہ سے مر جائے، کوئی تکلیف میں ہو، کوئی بیمار ہو، اس کے پاس دوا علاج کا پیسہ ہو نہ ہو، اس بات کی پرواہ ہم کو نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو پاکیزگی کے ساتھ قرآن و سنت کے تقاضے کے مطابق ڈھالیں، ان مسجدوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، مسجدوں میں دروس کا اہتمام کریں، بہترین سے بہترین خطبات جمعہ پیش کریں، ان مسجدوں کے اندر اسلام کی روح پھونکی جائے، تقلید شخصی کا درس نہ دیا جائے، ان مسجدوں میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کی جائیں، قرآن و سنت کے علاوہ کسی طرح کی بات نہ کی جائے، ان مسجدوں کو، ممبروں کو قرآن و سنت کی خالص دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کیا جائے۔ ان مسجدوں سے مسلمانوں کا رشتہ جب مضبوط ہوتا ہے تو کوئی ہندوستان کی سرزمین پر، دہلی کے شہر میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی پیدا ہوتا ہے، جو اسٹیشن پر واقع ایک چھوٹی سی مسجد سے ساری دنیا سے علم حدیث حاصل کرنے والوں کے لیے مسند حدیث تلاش کر کے وہاں بیٹھتا ہے، رات میں قلی کا کام کرتا ہے، اس سے مزدوری کر کے اپنے گھر کا کرایہ ادا کرتا ہے، اور دن بھر اسی چٹائی پر، اسی مصلے پر بیٹھ کر کے امت اسلامیہ کی تربیت کا کام کرتا ہے۔ یہ مسجدیں مضبوط ہوتی ہیں تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی شکل میں کم و بیش 22 لاکھ افراد اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اہل حدیث ہوتے ہیں، سلفیت کے منہج کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اور آج بھی انصار السنت المحمدیہ سعودی عرب، افریقی ممالک، عرب ممالک اور دنیا کے مختلف خطوں، یہاں تک کہ یورپی ممالک، چین، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، دنیا کے مختلف خطوں میں اگر غور و فکر کیا جائے تو اسی کے فیض سے لوگ آج فیض یاب ہوتے ہیں، مسجدیں قائم کی جاتی ہیں۔ کتنی ایسی تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کو قائم کرنے والے، اس کے شاگرد، اس کے شاگردوں کے شاگرد آج بھی بحیات ہیں اور پوری دنیا میں تعلیم و تعلم کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اگر برکتیں اٹھتی ہیں تو ان مسجدوں سے اٹھتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان مسجدوں سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زوال امت کو، امت اسلامیہ کی تعلیمات کی قرآن و سنت کی تعلیمات کی مختلف تعلیمات سے تعبیر کریں، اس کی مخالفت سے تعبیر کریں، اور قرآن و سنت کی کچھ بھی مخالفت ہو وہ زوال امت کا سبب قرار دی جائے، اور ہم اس سے دوری اختیار کرنے، اس سے توبہ و استغفار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔